بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق اللہ سے دوستی پارٹ 8 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، اللہ سے دوستی پارٹ 8۔ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشر دا، او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشر دا۔ آپ یتیمہ تائیں تے ہاتھ سرے پر دھردا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشر دا، آپ یتیمہ تائیں تے ہاتھ سرے پر دھردا۔ آپ مکانو خالی اس تیں کوئی مکان نہ خالی، آپ مکانو خالی اس تیں کوئی مکان نہ خالی۔ ہر ویلے ہر چیز محمد رکھ دا نت سنبھالی، اور پاک کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردا۔ جبرائیل جے جس چاکر تے نبیاں دا سر کردا، اور موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے پچھن رائی، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بچھن رائی۔ او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بچھن راہی۔ او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی، اور حسن بازار او دے 100 یوسف بردے ہون وکاندے، حسن بازار او دے 100 یوسف، حسن بازار او دے 100 یوسف بردے ہون وکاندے۔ ذوالقرنین سلیمان جیسے خدمتگار کہاندے، ذوالقرنین سلیمان جیسے خدمتگار کہاندے۔ اور جیون جیون جھوٹا نامہ موت کھلیے سر تے، جیون جیون جھوٹا نامہ موت کھلیے سر تے۔ لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر رل ستے، لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر رل ستے۔ اور بن آئی جند نکلے ناہی کوئی جہان نہ چلدا، بن آئی جند نکلے نائی تے کوئی جہان نہ چلدا۔ ڈاڈے دے ہتھ قلم محمد وس نئیوں کچھ چلدا، ڈاڈے دے ہتھ قلم محمد وس نئیوں کچھ چلدا۔ تے لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اور دلبر مینوں منہ نہ لاندا تے عشق پسند نہ کردا، دلبر مینوں منہ نہ لاندا تے عشق پسند نہ کردا۔ کھو پئی سب کیتی کتری تے سکہ بنیا زر دا، اور یار کرے جد اپنا تینوں رکن ہور شنائیاں۔ ماں پیو سجن یاد نہ رہسن ہرس نہ بھیڑاں پائیاں، ماں پیو سجن یار نہ رہسن ہرس نہ بھیڑاں پائیاں، ہرس نہ بھیڑاں پائیاں۔ ماں پیو سجن یار نہ رہسن ہرس نہ بھیڑاں پائیاں۔
ہرس نہ پینا پائیاں۔ دوستو آج ہمارا موضوع ہے مراقبہ پہ ہم بات کر رہے ہیں اور اسی سے ہم آگے جائیں گے۔ اور مراقبہ میں آج ہم حضرت بشر حافی کا مراقبہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مراقبہ میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مراقبہ میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ مراقبہ ہی کے عالم میں چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں پر گزار دی، اور جب صبح نماز کے وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں 2 غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ دیکھیں اس بات پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور حضرت بشر حافی کا مراقبہ چیک کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ 2 اور غیر مسلم ہیں اسی شہر بغداد میں، ان کے نام بھی بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر مسلم رکھا اور مجھے مسلم رکھا، ان کو کیوں محروم رکھا؟ مطلب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کتنا راضی ہوا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ دولت اسلام سے نوازا۔ اس بات پہ بھی شکر، اور ہم یہ ساری باتیں بول چکے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مراقبہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا کی جستجو میں سب سے زیادہ دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا؟ بہت خوبصورت، بہت توجہ طلب بات کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا کہ خدا کی جستجو میں، اللہ کی تلاش میں سب سے دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی آنت کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے۔ کیا مطلب؟ خدا کی مدد کے بغیر، خدا کی چاہت کے بغیر، خدا کی مدد کے بغیر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر کوشش کے بغیر بھی دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل کہانی۔ اصل میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں، اللہ بندے سے پہلے محبت کرتا ہے، پھر بندہ اللہ سے کرتا ہے۔ اسی چیز کا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نئی نماز پڑھ رہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم سب کر رہے ہیں نا، صرف نماز کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ ویسے ہمارے پاس سب ٹائم ہے، بہت کھلا ٹائم ہے۔ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تمہارے پاس ٹائم ہے، ہم نے آفس جانا ہے ٹائم ہے، ہم نے مارننگ میں پہنچنا ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے اوور ٹائم لگانا ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے اپنے فون پہ کھانے کی ترکیبیں سیکھنی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے اپنے کپڑے دھونے ہیں، پریس کرنے ہیں، وہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے کہیں شادی پہ جانا ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، ہم رشتہ داروں سے ملنا ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، باتیں کرنی ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی ہمارے لیے جتنی باقی سب ضروری ہیں، صرف ایک اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ وہی غیر ضروری ہے۔ تو دوستو کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ اگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم مختلف چیزیں فون سے نئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ریسرچ کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اگر آفس میں کام ہے، کسی ادارے میں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں پڑھانے کے لیے، ہم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس مزید پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، ریسرچ کے لیے ٹائم ہے، مختلف چیزیں جاننے کے لیے ٹائم ہے، نالج لینے کے لیے ٹائم ہے، اپنے روزگار کی مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔
بزنس کی مزید ٹیکنیک سے ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، مزید کورس ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ایک نہیں ٹائم تو ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں ٹائم، اللہ کی یاد کے لیے نہیں ٹائم۔ تو دوستو یاد رکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی نہیں چاہ رہا کہ یہ مجھے یاد کرے، ایسا تو نہیں کہیں۔ دیکھیں وہ حضرت باجد بسطامی کی اتنی خوبصورت بات میرے اپنے دل کو بہت جا کے لگی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی مدد کے بغیر دل اس کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا، متوجہ ہونا اس کا بہت دشوار ہے دل کا اللہ کی مدد بغیر۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر کوشش کے بغیر بھی دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس وقت ایک خاص کشش محسوس ہونے لگتی ہے جب اللہ کی مدد میری دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ پھر ایک خاص قسم کی کشش مجھے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ نے وہ مراتب عطا کیے جو آپ پر بھی منکشف ہیں اور ظاہر میں بھی، اور اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں جیسے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام آ جائے، اس کی پک آ جائے، اس کا کوئی ذکر کر لے، اس کا شہر آ جائے، تو آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل وہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے مالک کی طرف سے مجھے بلاوا آتا ہے تو میری خود وہ فرماتے ہیں حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اندر ایک کشش محسوس کرتا ہوں، ایک خاص قسم کی کشش مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ پھر وہ مجھے مراتب عطا کی اللہ نے، جو آپ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر بھی منکشف ہیں، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر بھی منکشف ہیں، اور ظاہر میں بھی پھر اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جس وقت آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا اللہ کا تو آپ کے پیشاب سے خون آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے لیکن نہیں مل سکی۔ وہی چیز کہ اللہ سے محبت، اللہ سے لگن، اللہ سے پیار اتنا زیادہ کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خیال میں، اس کے دھیان میں، اس کے وجدان میں رہنا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اور ہم ہیں وہ کہ ہمیں دنیا ہی دنیا، ہر طرف دنیا نظر آتی، ایون کہ ہم اگر اس کی مصلی پہ جائیں اس کو یاد کرنے کے لیے تب بھی دوستو ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے۔ مطلب ہم وہاں جائیں بھی اسپیشل اگر اس کی یاد میں وضو بھی کر کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ہمیں دنیا نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ ہم مراقبہ پہ بات کر لیں، لیکن ایک دوسری طرف اگر میں بات آپ کی توجہ دلانا چاہوں تو وہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جی توجہ پوری نہیں ہے ہماری، ہم اس وقت ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، نماز خضوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ ہمارا اس وقت خشوع اور خضوع شامل نہیں ہے، اور اس طرح ہمارا دل نہیں لگ رہا نماز میں، یا ہمارا جو وہ ہم اسپیشل ٹائم نہیں ہے، ہم جلدی میں ہیں تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو اس لیے ہم نکل جاتے ہیں، ہم جب بالکل فری ریلیکس ہوں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، پرسکون ہو کے ہم نماز پڑھیں گے۔ اس طرح بے سکونی سے ہم کیا نماز پڑھیں؟ تو آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو اپنے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ وقت کے وہ چکر میں کہ ہم پرسکون ہو کے پڑھیں گے، آپ قضا ہی کر لیں اور ڈیلی کا آپ کام بنا لیں۔ جی ابھی